15واں پارہ رکوع نمبر 2 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ انسان دعا کرتا ہے بالشر برائی کی، دعاءہ جیسا کہ وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے بالخیر اچھائی کی۔ تو انسان بسا اوقات اپنے لیے شر بھی مانگ لیتا ہے، جیسے پہلی قوموں میں وہ انبیاء علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ کدھر ہے اللہ کا عذاب لے آؤ، وہ کہتے کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ یا پھر جو ہے جیسے آج کل لوگ ایک دوسرے کو بد دعا دے دیتے ہیں، والد بد دعا دے دیتے ہیں اولاد کو۔ اب عام طور پہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ بد دعا دینا اور برے الفاظ کے ساتھ اپنی اولاد کو پکارنا غصے میں۔ تو یہ بسا اوقات پھر وہ قبولیت کے وقت ہوتا ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود اپنے لیے شر مانگ رہا ہے، تو پھر جب اس طرح ہو جاتا ہے تو بعد میں آدمی پھر پریشان ہوتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ اور انسان ہے عجولا جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا لیلا رات کو والنہار اور دن کو آیتین دو نشانیاں، دونوں کو اپنی نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیل رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا آیت النہار دن کی نشانی کو مبصرۃً دکھانے والا۔ اب رات کی نشانی کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، تو گویا سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا وجعلنا آیت النہار اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرۃً دکھانے والا، کہ دن میں پھر روشنی ہو جاتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، انسان صبح تر و تازہ اٹھتے ہیں اور دن کی روشنی میں وہ اپنے اپنے کام کاج پہ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کر سکو فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل۔ تو فضل سے مراد یہاں پہ روزی ہے، کہ تم روزی تلاش کر سکو۔ ہر آدمی پھر اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، ملازمت والا ملازمت پہ چلا جاتا ہے، زمیندار اپنی زمینوں میں چلے جاتے ہیں، دکان والا دکان کھولتا ہے۔ تو یہ روزی کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے کہ روزی کو تلاش کرنا گویا اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کر سکو فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل۔ وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان سکو عدد السنین سالوں کا حساب، سالوں کے اعداد، والحساب اور حساب کتاب، یعنی اسی دن رات کے نظام سے ہی تم سالوں کا حساب بھی لگاتے ہو۔ ایک دن، 2 دن، جب 7 دن پورے ہو تو ہفتے کا حساب ہو گیا، پھر 4 ہفتے پورے ہوتے ہیں مہینے کا حساب ہو گیا، 30 دن کا، 30 دن گن کے 31 دن بعض مہینوں کے ہوتے ہیں، بعض کے 30، 29۔ تو یہ سارا حساب کتاب اس طرح پھر سال 12 مہینوں کا سال ہو جاتا ہے۔ اور والحساب سے مراد روزمرہ کا جو حساب کتاب انسان کرتا ہے، کسی کو قرض دے دیا تو جی فلاں تاریخ کو لوٹا دینا، آپس میں معاہدہ ہو جاتا ہے، یا یہ کام میں فلاں دن کو کر لوں گا، تو دنوں کے اندر ہی سارا حساب کتاب انسان کا چلتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان سکو عدد السنین سالوں کے اعداد، والحساب اور حساب کتاب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو فصلناہ ہم نے بیان کر دیا اس کو تفصیل کے ساتھ۔ وَكُلَّ انسان اور ہر انسان الزمناہ ہم نے لٹکا دی ہے طائرہ اس کی قسمت فی عنقہ اس کی گردن میں، یعنی ہر انسان کے ساتھ اس کی قسمت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، یعنی اس کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب اعمال نامہ، یلقاہ وہ اس کو پائے گا منشورہ کھلا ہوا، یعنی وہ کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی، اور جب وہ کتاب اس کے سامنے کھولی جائے گی تو دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا، سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اس کو وہ ایسی کتاب اس کے سامنے کھولی جائے گی، یلقاہ وہ اس کو پائے گا منشورہ کھلا ہوا۔
اقرا، اور کہا جائے گا اقرا تو پڑھ، کتابہ کا اپنی اس کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، کفا کافی ہے بنفس کا تو خود، الیوم آج کے دن، علیہ کا اپنے اوپر، حسیبہ حساب کرنے والا، آج تو خود حساب کر لے کہ تیری اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، پھر فیصلہ تو خود کر لے گا کہ تو کامیاب انسانوں میں سے ہے یا ناکام۔ من اہتدیٰ جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں، یہتدی کہ اس نے ہدایت پائی، لنفسی اپنے لیے، اس کا یہ سیدھے راستے پہ چلنا یہ اسی کو کام آئے گا۔ ومن ضل اور جو گمراہ ہوا، جس نے غلط راستہ اختیار کیا، فَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، یضل علیہا کہ وہ گمراہ ہوا اپنے ہی لیے، اس کا بھی وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا، وازرۃ کوئی اٹھانے والا، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، ولا تزر اور بوجھ نہ اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا